السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ ماشاءاللہ آج کی حدیث بڑی پیاری ہے اور حدیث سمجھنے کی بہت ضرورت ہے۔ عمران بن حتان تابعی سے روایت ہے کہ میں ایک دن ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے ان کو مسجد میں اس حالت میں دیکھا کہ ایک کالی کملی لپٹے ہوئے بالکل اکیلے بیٹھے ہیں۔ میں نے عرض کیا، اے ابو ذر، یہ تنہائی اور یہ یکسوئی کیوں ہے، کیسی ہے؟ یعنی آپ نے اس طرح بالکل اکیلے اور سب سے الگ تھلگ رہنا کیوں اختیار کیے فرمایا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرماتے تھے کہ برے ساتھیوں کی ہمنشینی سے اکیلے رہنا اچھا ہے، برے ساتھیوں کی صحبت میں رہنے سے اکیلے رہنا اچھا ہے، اور اچھے ساتھی کے ساتھ بیٹھنا تنہائی سے بہتر ہے، تنہائی سے بہتر ہے کسی اچھے کے ساتھ بیٹھنا، اور کسی کو اچھی باتیں بتانا خاموش رہنے سے بہتر ہے، اور بری باتیں بتانے سے بہتر ہے خاموش رہنا۔ یہ حدیث ہے شعب الایمان میں۔ تو ہم اب تک صرف خاموش رہنا حدیث میں اور تفصیل میں آپ جائیں گے تو معلوم ہوگا کہ خاموش کب رہنا، تنہا کب رہنا، اچھی صحبت میں کب رہنا، تو اس کی تفصیل میں جاننا ضروری ہے، تو اس میں معلوم ہوگا۔ تو اس حدیث میں ہم کو 4 باتیں بتائی گئی ہیں۔ نمبر 1 یہ بات بتائی گئی ہے کہ بری باتیں کرنے سے بہتر ہے خاموشی اختیار کرنا، بری باتیں کرنے سے بہتر ہے خاموشی اختیار کرنا۔ نمبر 2 دوسری بات بتائی گئی ہے، خاموش رہنے سے بہتر ہے اچھی بات کرنا، خاموش رہنے سے بہتر ہے اچھی بات کرنا، یہ ہر ایک کی جوڑی ہے، یاد رکھیے گا۔ اور تیسری بات جو بتائی گئی ہے، بری صحبت میں رہنے سے بہتر ہے تنہا رہنا، بری صحبت میں رہنے سے بہتر ہے تنہا رہو، اکیلے رہو، کوئی بری بات نہیں ہے۔ اور چوتھی بات جو بتائی گئی ہے، وہ تنہا رہنے سے بہتر ہے کسی اچھی صحبت میں رہنا، تنہا رہنے سے بہتر ہے کسی اچھی صحبت میں رہنا۔ تو ان چیزوں کو خاص کر کے انسان غور کرنا چاہیے۔ کیا چیز ہے کہ خاموشی بہتر ہے کب ہے؟ بری باتیں کرنے سے زیادہ اچھی چیز ہے خاموش رہنا۔ اور دوسری بات بتائی گئی ہے، خاموش رہنے سے بہتر ہے اچھی بات کرنا، اچھی بات کرنا خاموش رہنے سے بہتر ہے۔ اور تیسری بات بتائی گئی ہے کہ بری صحبت میں رہنے سے بہتر ہے تنہا رہنا، اکیلے رہنا، اسی لیے صحابی رسول اکیلے بیٹھے ہوئے تھے۔ اور چوتھی اور آخری بات بتائی گئی ہے، اکیلے رہنے سے بہتر ہے کسی کی اچھی صحبت پہ رہنا، کیونکہ صحبت انسان کو بہت تبدیلی لاتی ہے۔ صحبت صالح ترا صالح کنت، اچھی صحبت انسان کو اچھا بناتی ہے۔ صحبت طالح ترا طالح کنت، بری صحبت انسان کو برا بناتی ہے۔ صحبت کا بہت بڑا دخل ہے، کمپنی کا بہت بڑا دخل ہے۔ کسی ایک اچھے انسان کی، کسی اچھے ایک انسان کی، اچھے دوست کی، اچھے عالم کی، اچھے استاد کی، نیک انسان کی آپ صحبت میں تھوڑی دیر بیٹھا کریے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیے پھر انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے آپ کے اندر کیسی تبدیلی آتی ہے۔ اسی لیے قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اس کے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ پھر اس کے فوری بعد اللہ تعالیٰ اس کا سولوشن بھی بتائے، وَکُونُوا مَعَ الصَّادِقِینَ، سچ بولنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ بولے۔ تقویٰ کیسا آتا، ڈرنا کیسا آتا، اللہ تعالیٰ سے کیسا ڈرو؟ تو بولے تقویٰ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کی صحبت میں بیٹھا کرو، جھوٹوں کے ساتھ مت رہو۔ تو جب سچوں کی صحبت میں رہیں گے تو پھر آپ کے اندر بھی خود بخود تقویٰ والی چیز پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ حدیث میں 4 باتیں، بہت اہم باتیں بتائی گئی ہیں کہ کب بولنا، کب اکیلے رہنا، اور جو ہے کب جو ہے کیا بولتے ہیں خاموش رہنا، بہت اچھی چیزیں بتائی گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حدیث پر صحیح عمل کرنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔